الله 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 الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يستقبلكم وتستقبلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، انسان کی یہ فطرت ہے، ہم سب کا تجربہ ہے. انسان کی فطرت میں بات ہے کہ جس چیز کی اہمیت اسے معلوم ہوتی ہے، جس کی ویلو سے وہ واقفیت رکھتا ہے، اس سے متعلق ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، ادا کرنا آسان ہوتی ہیں. اور جس کی اہمیت نہیں جانتا، جس کی پوزیشن سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، آدمی اس کے متعلق نہ احکام اور اس سے متعلق ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے. اہمیت انسان کو، ویلو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان ویلو اہمیت کی وجہ سے چیز کی طرف بھاگتا اور لپکتا ہے. اس لیے بسا اوقات ہر ایک کا تجربہ ہے، کسی چیز کے خریدنے کے لیے ہم گئے یا کسی سے ملاقات کے لیے ہم گئے، ہم اس چیز کے بارے میں اس کی شکل و صورت سے نہیں جانتے ہیں، وہ کہاں رکھی ہمیں نہیں معلوم ہے، یا جس سے ہم ملنے گئے ان کی شکل کو ہم نہیں پہچانتے ہیں. ہم ان کی تلاش میں نکلے، اس آدمی کی تلاش میں، اس چیز کی تلاش میں ہم نکلے، اس چیز کے پاس سے ہم گزر گئے، مگر ہمیں نہیں معلوم یہ وہ ہے. یا وہ آدمی جس سے ملنے کے لیے ہم گئے تھے لمبا سفر کر کے، اس کے چہرے سے ناواقفیت کی وجہ سے بازو سے گزر گئے، ہم نے توجہ نہیں کی. ایسا بھی ہوتا ہے، وہ خود ہمیں آواز دے رہا ہے، ہمیں اپنی طرف توجہ کر رہا ہے، ہم چونکہ اسے جانتے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے جانے کے بعد معلوم وہی صاحب تھے جن سے آپ ملنے کے لیے آئے، وہ چیز تو وہی ہے جہاں سے ابھی آپ ہو کر آئے. تو فوراً آدمی الٹے پیر پیچھے پلٹتا ہے. جہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، الٹے پیر تیزی سے پلٹتا ہے. پہلے کیوں نہیں رکا تھا، اب کیوں پلٹ رہا ہے؟ پہلے واقفیت نہیں تھی، جانکاری نہیں تھی، اس کی ویلو، اس کی اہمیت سے واقفیت نہ تھی، جس کی وجہ سے آگے بڑھ گیا، توجہ نہ کی. اب علم ہو گیا، واقفیت ہو گئی، فوراً پلٹ کر آتا ہے. تو چیز کی اہمیت اور اس کی ویلو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان اسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی اہمیت کو جانتا ہے اور جس کی ویلو سے واقفیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اور پیارے رسول علیہ السلام نے جو احکام بیان کیے ہیں، پہلے احکام کی اہمیت کو واضح کیا ہے، ان کی پوزیشن کو بتایا ہے. نماز کا حکم دیا تو نماز کی ویلو بتائی ہے، حج کا حکم دیا تو حج کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے نماز کے فضائل بار بار بیان فرمائے. اس کی ویلو جب آئے گی، اس کی اہمیت سے آدمی واقف ہوگا تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکے گا. اس لیے نماز کا جہاں آپ نے حکم دیا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بھی واضح کرتے ہوئے فرمایا، نماز ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے، جیسے سر کے بغیر انسان کا تصور نہیں، ایسے دین میں نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے. کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کہ اگر آدمی نماز پڑھے گا تو وہ مومن ہوگا، نہیں پڑھے گا مومنوں مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. تو یہ نماز کی ویلو آپ نے اس لیے بتائی، جب اس کی اہمیت سے واقف ہوگا تو پھر نماز کا اہتمام کرے گا. حج کا حکم دیا اسلام نے تو اس کی اہمیت بتائی ہے،
حج کا کیا مقام، کیا فضیلت اس کی ہے۔ آدمی جب حج کو جاتا ہے، واپس جب آتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، صاف ستھرا، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں واپس پلٹ کر آتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہاں حاجی جب آئے تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی درخواست کرو، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو قرآن پڑھنے کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے، اس کو بار بار بیان فرمایا کہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے گویا کہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ دین کی خوبی ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ جب حکم دیا آپ نے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، حضور علیہ السلام جب رمضان آتا اس کی اہمیت تو واضح کیا کرتے تھے، اس کی فضیلت اور اس کی ویلیو بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو جمع کر کے آپ رمضان کے فضائل کا بیان کیا کرتے تھے کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایسے اس کے فضائل ہیں، اس طرح اس کی خوبیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، جانتے ہو کون سی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے جملہ دہرایا کہ جانتے ہو کون سی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور اتنے اہتمام سے بار بار کہہ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی چیز کے بارے میں آپ توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ یا کوئی خاص وحی اترنے والی ہے یا کوئی خاص جگہ سے بڑا کوئی بادشاہ حملہ کرنے والا ہے؟ اتنا اہتمام سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی پہلی رات پر اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی حضور علیہ السلام نے اہمیت کو واضح فرمایا، اسی لیے امت کو اہمیت دلانے کے لیے حضور علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے رمضان کے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت ہو اور شعبان میں برکت ہو، ہماری زندگی میں اے اللہ برکت دیں تاکہ ہم رمضان کا مہینہ حاصل کر سکیں اور اس کی فضیلتیں ہم بٹور سکیں۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں گے، جیسا کہ حضور علیہ السلام آنے سے پہلے اہمیت بتاتے تھے، تو پھر ہم اس کا جس طرح استقبال کرنا اس طرح استقبال کر سکیں گے۔ جو آنے والا مہمان ہے اس کے پہلے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، کسی ادارے، کسی تنظیم، کسی کمپنی میں کوئی خاص اگر مہمان آنے والا ہوتا ہے، کسی ملک میں کوئی خاص اگر مہمان کی آمد ہوتی ہے تو پہلے بٹھا کر لوگوں کو اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو کون آنے والا ہے، جانتے ہو ہماری کمپنی میں کس کی آمد ہے، ہمارے ملک میں کون تشریف لا رہے ہیں، ہمارے گھر پر کون آ رہا ہے، پہلے بتایا جاتا ہے اس کے فضائل تاکہ آنے پر صحیح استقبال کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی لیے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ تو رمضان آنے والا ہے لیکن اس کا صحیح حق وہ ادا کرے گا جو اس کی اہمیت سے واقفیت رکھے گا۔ صحابہ اس کا حق ادا کر پاتے تھے اس لیے کہ اس کی اہمیت سے واقفیت رکھتے تھے، اور صرف وہ باتیں ان کے کان تک محدود نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے دل میں بھی وہ باتیں بیٹھی بھی ہوتی تھی۔ ہم بھی جانتے ہیں لیکن وہ ہمارے کان تک ہے، ہمارے دل تک وہ باتیں نہیں پہنچی ہیں۔ صحابہ کے دل میں پہنچی تھی، لہذا رمضان کے استقبال میں بے چین ہوتے تھے اور روزے کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ پوچھا گیا سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور میں روزہ رکھوں اور بھوک اور پیاس کی شدت سے بے چین رہوں اور اللہ کے لیے برابر برداشت کرتا رہوں۔ مجھے جینا پسند نہیں ہے مگر اس لیے جینے کی تمنا کرتا ہوں کہ رمضان کے روزے رکھوں یا اللہ کے لیے سب گرمی میں روزے رکھوں اور اللہ کو دکھاؤں کہ آپ کے لیے کتنی تکلیفیں جھیل رہا ہوں، بھوکا رہنا آپ کے لیے برداشت کر رہا ہوں اور سخت پیاس کی شدت آپ کے لیے جھیل رہا ہوں۔ یہ وہ زندگی کا مقصد انہوں نے کہا کہ روزے رہ کر تکلیفیں برداشت کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کو سمجھتے تھے۔ بیماری ان کو روزہ نہیں چھوڑا سکتی تھی، سفر ان کو روزہ نہیں چھوڑا سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بعض مرتبہ بعض اسفار میں سخت شدت تھی گرمی کی اور سفر بہت ضروری تھا، خاص جہاد کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا روزہ نہ رکھیں، لیکن پھر بھی صحابہ اس کی فضیلت جانتے تھے لہذا وہ روزہ رکھنے کے لیے مصر تھے۔
تو حضور علیہ السلام نے سب کے سامنے دن میں پانی لے کر پی کر یہ ظاہر کیا، دیکھو میں روزہ نہیں ہوں، تم بھی روزہ نہ رکھنا۔ اتنی ان کے دل و دماغ میں اہمیت تھی کہ بولنے کے بعد پھر بھی حضور جانتے تھے یہ روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے پھر رمضان کے مہینے میں خاص جہاد کا موقع تھا، آپ نے دن میں پانی پی کر دکھایا مجمع میں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ وقت روزہ رکھنے کا نہیں ہے، لہذا روزہ چھوڑ دو۔ میرے بھائی، یہ ہے رمضان کے حق کو ادا کرنا۔ ہمارے پاس بھی رمضان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر جیسے رمضان آنے سے پہلے تھا، رمضان جانے کے بعد بھی ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی، لیکن جیسے رمضان گیا پھر جیسی کی زندگی ویسی ہوتی ہے۔ سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے، پھر قرآن اٹھا کے رکھ دیے جاتے ہیں، پھر مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ صاحب وہ چٹائیاں، وہ حسینیں جو اوپر فلور پر بچھائی گئی تھی، وہ اس طرف کے جو نل کھولے گئے تھے ان کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اب آنے والے نہیں ہیں، جو آ رہے تھے اب آئیں گے نہیں وہ۔ تو یہ نظام اس لیے چل رہا ہے، ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بار بار اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی مدینہ کے رہنے والے تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ایک کا انتقال ہو گیا شہادت کے ساتھ 1 سال پہلے، اس کے بعد دوسرے کا انتقال شہادت کے بغیر اپنی موت ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ہم تینوں کھڑے ہیں، وہ دونوں اور میں بھی کھڑا ہوں، اندر سے فرشتہ آیا، اس نے آ کر پہلے اس کو اندر بلایا جو 1 سال بعد مرا ہے، جسے شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور جسے شہادت ملی ہے اسے کہا ٹھہریے ابھی آپ یہی انتظار کیجیے، اور اسے پہلے اندر لے کر گیا جسے شہادت نہیں ملی، لیکن 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ پھر اندر سے واپس آیا، آ کر پھر اس کو بلایا جسے شہادت ملی تھی، کہا آپ بھی اندر آئیے، اور مجھ سے کہا فرشتے نے آپ جائیے، آپ کا ٹائم ابھی باقی ہے۔ یہ جب اٹھے صبح میں بے چین ہو گئے کہ خواب دیکھا میں نے، لیکن شہید کی فضیلت سے زیادہ اس کی فضیلت جو 1 سال بعد اپنی موت پر آئے۔ حالانکہ شہید کی فضیلت بار بار انہوں نے سنی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر جو کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور جتنے خطرے گرتے ہیں اتنے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کو شہید کی موت اتنی زیادہ پاکیزہ، اتنی پسند ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، انسان کا خون ناپاک ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان ناپاک ہوتا ہے، جب تک اسے غسل نہ دیا جائے اور اسے جب تک تیار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی جنازے کی نماز جائز نہیں ہے، بغیر غسل کے جنازے کی نماز نہیں ہے، اور خون تو ناپاک ہوتا ہے، خون اگر بدن پر لگے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے میں مرتا ہے، اس کا بدن خون سے لطف ہے، اس کے پورے بدن کے کپڑے خون میں لطف ہے، اللہ نے حکم یہ دیا ہے اسی خون کے ساتھ بغیر غسل دیے گئے، اسی اس کے خون آلود کپڑوں میں، اسی اس کے بدن کے ساتھ جو مٹی میں لطف ہے اور خون سے لطف ہے، اسی کے ساتھ اسے دفن کیا جائے، اسے غسل دینے سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ خون ناپاک ہے، مرنے کے بعد انسان ناپاک ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ شہادت، اللہ کے لیے مرنا اتنا پسند ہے، کہا اسی ناپاک خون کے ساتھ ہمارے نام پر مرا ہے، خون میرے نام پر بہا ہے، میرے لیے اپنا خون بہا ہے، لہذا اس کا گندا خون ہمارے نزدیک پاکیزہ ہے، لہذا اسی کے ساتھ اسے دفن کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی لیکن یہ کیا ہو گیا کہ شہید پیچھے ہو گیا اور بعد میں جو مرا وہ آگے نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، کہا جانتے نہیں دیکھتے نہیں، 1 سال کے بعد جو مرا ہے اس کے اعمال اس سے زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے اعمال گناتے ہوئے کہا اس نے 1 سال کے روزے اس سے زیادہ رکھے ہیں، شہید سے زیادہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کی کثرت کی وجہ سے اسے وہ مقام ملا جو شہید کو نہ ملا۔ یہ ہے روزے، یہ ہے روزے، یہ اعمال جو آدمی کو اتنا اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں رمضان آنے والا ہے، اس کا حق وہ ادا کرے گا جو اس کی فضیلت کو کان تک نہیں دل کے اندر بٹھائے گا۔ اور پھر رمضان اللہ دیتے کیوں ہیں اس کے مقصد کو جو سمجھے گا۔ رمضان تبدیلی کے لیے ہے۔ کون سی تبدیلی؟ زندگی کو بدلنے کے لیے، سوچنے کا انداز بدل جائے،
بات کرنے کا ڈھنگ بدل جائے، غصے کے اظہار کا انداز بدل جائے، خوشی کے موقع پر ہمارا کردار بدل جائے، مال کمانے کا انداز بدل جائے، خرچ کرنے کا انداز بدل جائے، لوگوں سے تعلق کرنے کا انداز ہمارا بدل جائے، صبح بدل جائے، شام ہماری بدل جائے، اٹھنے بیٹھنے سونے کا انداز ہمارا بدل جائے۔ اب تک جو جی رہے تھے اپنی خواہش پر جی رہے تھے، اب اپنی خواہش پر جینا نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر جینا ہے۔ مال وہاں سے کمائیں گے جہاں کمانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہاں خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رات میں اس وقت سوئیں گے جس وقت سونے کا نبی نے حکم دیا ہے، صبح اس وقت اٹھیں گے جس وقت اٹھنے کا نبی نے حکم دیا ہے۔ یہ زندگی کا انداز ہمارے بدل جائے، اس لیے رمضان ہے۔ لعلکم تتقون، قرآن نے کہا کہ روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ قرآن کو خود یہ کہتا ہے تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہی ہے کہ اپنی زندگی اپنی خواہش پر نہ گزارے، اللہ کی مرضی پر گزاری جائے۔ اس لیے آیا ہے رمضان۔ لہذا جو مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں یا گزارتے تھے، ان کی زندگی میں تبدیلی آتی تھی، ان کی زندگی میں تقوی آتا تھا، مال کے کمانے خرچ کرنے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، بڑے مجاہد ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک حدیث کی خاطر لمبا سفر کیا۔ اس زمانے میں سفر جانتے ہیں بہت مشکل سفر ہوا کرتے تھے، سمندر کا سفر ہوتا تھا، اور سمندر کے سفر میں آدمی، اب پچھلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا لوگ جب حج کو جاتے تھے سمندر کے سفر سے کفن ساتھ لے جایا کرتے تھے اور سب سے معافی تلافی کر کے جاتے تھے، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ سمندر میں مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے۔ لمبا سفر کیا، وہاں دوران سفر کوئی چیز تحریر کرنی تھی، ایک بندے سے قلم مانگا، جیسا عام طور پر ہم بھی قلم مانگتے ہیں، قلم مانگا، لکھا، غلطی سے وہ قلم جیب میں رکھ لیا، واپس آ گئے اپنے ملک۔ اس کے بعد جب جہاز بندرگاہ پر رکا، انہوں نے اپنا سامان جیسے اتارنا شروع کیا، ان کے ساتھ ان کے قافلے کے لوگ بھی تھے، نظر پڑی اس قلم کے اوپر تو پورا سامان اپنے ساتھیوں کو دیتے ہوئے کہا یہ لے جاؤ تم، میں اس قلم کو واپس کر کے آتا ہوں۔ شاگرد نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت 2 درہم کا قلم ہے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، اتنا لمبا سفر کریں گے، 2 درہم کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کہا کہ میں اس 2 درہم کے بدلے میں لاکھوں روپے خرچ کروں مجھے پسند نہیں ہے، مگر یہ 2 درہم کا قلم اس کے مالک تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر لاکھوں روپے خرچ کروں یہ نفل ہوگا، ان 2 درہم کے قلم کو واپس لوٹانا یہ میرے اوپر فریضہ اور واجب ہے۔ لہذا پھر سفر کیا، ہزاروں میل اور سینکڑوں میل کا سفر کیا اور پوری تکلیفیں جھیلی 2 درہم کے قلم کو واپس کرنے کے لیے۔ یہ ہے رمضان کا تقویٰ۔ ہم ہزاروں لوٹ لیتے ہیں، لاکھوں ہڑپ جاتے ہیں، بہن کا وراثت میں حصہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، پڑوسی کی زمین پر ہم نے قبضہ کیا ہے، اپنے چبوترے بناتے ہیں، پوری بستی والوں کو پریشان کرتے ہیں، دعوت ہماری ہوتی ہے، پوری بستی میں لوگوں کا چین برباد ہوتا ہے، رمضان سے تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ہم نے مقصد نہیں سمجھا رمضان کا۔ رمضان کا مقصد سمجھے گا پوری زندگی کا نظام بدلے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ رمضان نے تقویٰ لایا ہے۔ اگر کوئی غصے میں بھڑکا ہے، رمضان نے تقویٰ لایا، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کتا ان سے کہا تم کتے ہو، اور جانتے ہیں کتا سب سے گری ہوئی مخلوق ہے، کسی کی اگر توہین کرنا ہوتا ہے تو کتے سے اسے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں، حضور نے فرمایا ابن مسعود اگر کوئی بات کہہ دے تو اسے فوراً قبول کرنا، اس لیے کہ وہ وہی بات کہتا ہے جو مجھ سے سنی ہے، اور اس کی بات کو تم سچا ماننا۔ اتنے بڑے صحابی کو کہا کتا، مگر وہ تقوی والے تھے، اپنے جذبات اور اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے والے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تو کتا، تیرا باپ کتا، تیرا خاندان کتا، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ دیکھ میرے جہنم کے درمیان ایک دیوار آڑے ہے، اگر میں اس دیوار کو پار کر دیا اور جنت میں اگر پہنچ گیا تیرے کتا کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر پار نہ کر سکا اور جہنم میں گر گیا تو مجھے کتا کہتا ہے، میں تو کتے سے بدتر ہوں۔ یہ جو تبدیلی، وہ تبدیلی اللہ رمضان سے لانا چاہتے ہیں۔ لہذا رمضان کا مقصد دنیا کی تبدیلی نہیں ہے، ہم بھی تبدیلی لاتے ہیں، مکان ہمارے بدل جاتے ہیں، کلر مارتے ہیں، چونا مارتے ہیں اپنے مکانات کو کہ رمضان آنے والا ہے ذرا مکان کو چونا لگایا جائے۔
کپڑے سلائے جائیں، اور وہ چیزیں بھی کھانے کی رمضان کے موقع پر ہمارے گھر میں آنی چاہیے، کبھی حریص بھی بننی چاہیے، دہی وڑے کے بغیر تو رمضان ہوتا نہیں ہے، اور میوے بھی آنے چاہیے، نئے کپڑے تو ضروری ہے۔ یہ ہم اپنا نظام بناتے ہیں، اس کی ہم تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے رمضان نہیں ہے۔ رمضان کھانے کے لیے، اچھا کپڑا پہننے کے لیے، مکانات کو سجانے کے لیے نہیں ہے، اپنے چہرے کو سنت سے سجانے کے لیے، اپنی زندگی کو فرائض اور واجبات سے مزین کرنے کے لیے، حلال حرام کی تمیز زندگی میں پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اگر آدمی سمجھے گا صحیح رخ پر چلے گا۔ رمضان آتا ہے، تاجر بھی ہمارے استقبال میں ہوتے ہیں، اور وہ بندہ بھی تجارت کرتا ہے، کبھی زندگی میں کھجور نہیں بیچا، کبھی کپڑا کیا ہوتا ہے، کہاں ملتا، کہاں بیچا جاتا معلوم نہیں ہے، وہ بھی تجارت کر رہا۔ کیوں؟ سمجھ رہے صاحب کمانے کا موقع آ گیا، کمانے کا موسم آ گیا، کھانے کا موسم آ گیا، لہذا یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی بچوں کو کھلانا ہے۔ لہذا لوگوں میں ہمارے رمضان کا تعارف اسی سے ہوا کہ وہ مہینہ جس میں مسلمان کھاتا ہے، وہ مہینہ جس میں مسلمان رات بھر کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، ہر چیزیں کھاتا ہے۔ اس لیے رمضان نہیں ہے، رمضان اپنی زندگی کو مزین کرنا اعمال کے ذریعے سے، اس لیے اللہ نے رمضان دیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ اگر صحیح رمضان گزارنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، تو سب سے اہم چیز پلاننگ کرنی ہے۔ جب تک کوئی آدمی پلاننگ نہیں کرتا ہے، وہ سکسیس ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اپنے کام میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا دیکھا ہوگا جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تھوڑے خرچے میں، تھوڑے مال میں، تھوڑے وقت میں بڑا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ بہت سے مالدار ہوتے ہیں، بہت مال ہوتا ہے، ٹھنگ نہیں ہوتا ہے، پلاننگ نہیں ہوتی ہے، لاکھوں کروڑ لگا کر ناکام ہوتے ہیں۔ پلاننگ ہمارے نبی نے پلاننگ سکھائی، حضور کی پوری زندگی آپ دیکھیں پلاننگ سے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جب لوگوں کو دعوت دی، اللہ نے کہا محمد عام لوگوں میں اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ حضور نے کیسی آپ نے پلاننگ کی، کیسی آپ نے بارات نہیں جب دیکھیں گے، آپ بارات کا استقبال نہیں کر سکتے ہیں، بارات ہی آپ کی جو ہے پھر استقبال اچھا طرح آپ کا استقبال کر دیں گے۔ آنے سے پہلے پورا سیٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے سے پلاننگ ضروری ہے کہ ہم کس طرح رمضان کو گزاریں، کتنے ہم قرآن پڑھیں، یہ سب پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں کچھ کرنے کے کام ہے۔ بہت اچھا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، وہ کام جو دوسرے مہینوں میں مشکل ہوتے ہیں رمضان میں آسان ہوتے ہیں۔ لوگوں سے تعلقات کو استوار کرنا، تعلقات کو لوگوں سے جوڑنا، تعلقات کو لوگوں سے نبھانا، ناراض لوگوں کو راضی کرنا رمضان بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو ہم سے پچھڑے ہیں، جن کا تعلق ہم سے ٹوٹا ہوا ہے یا جن سے انبن ہو گئی، اس میں بھی خاص طور پر غیر مسلم اگر ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر ہماری دکان کے آس پاس رہتے ہیں، لینا دینا تجارت ہماری ان کے ساتھ ہے، بہت اچھا موقع ہے رمضان میں۔ دل نرم ہوتے ہیں، ہدیے دینے لینے کا رواج ہوتا ہے، ہر چیز اگر دی جائے قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے دنوں میں اگر کہیں سے کچھ آ گیا، کہیں کو بھیجا کیا نہیں، کچھ تو بھی ڈال کے بھیجا ہوں گا، کلر بھی الگ دکھ رہا، اوپر سے کچھ کوئی نیا آئٹم اگر ہے تو کچھ تو ملا دیا ہوگا۔ یہ ہزار سوالات آئیں گے رمضان میں، جو بھی بھیجو، جہاں سے بھی بھیجو، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ ایسے دلوں کو قریب کرتا ہے، غیروں کے ساتھ ہدیہ لینا دینا اسلام کے قریب کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے کو ہم ایسے استعمال کریں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور دوریاں ختم ہوں، غیروں کو اسلام کے قریب کرے۔ ایک رواج ہمارے پاس ہے، لیکن کیسا رواج ہے؟ جہاں سے آتی ہے پلیٹ وہیں پلیٹ جاتی ہے، جہاں سے تہاری آئی وہیں بریانی جائے گی، جہاں سے بریانی آئی وہیں مندی جائے گی، جہاں سے دہی وڑے آئے وہیں حریص جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک تک جو حقدار ہے اس تک دیں۔ یہ تو بدلہ حضور نے فرمایا، یہ بدلہ ہے، جہاں سے آیا وہاں پہنچا رہے ہیں، اور احسان یہ ہے جہاں سے نہیں آتا وہاں پہنچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کا ماشاءاللہ بہت مزاج ہوتا ہے رمضان میں۔ وہ لوگ جن کے جیب میں کبھی ہاتھ نہیں جاتا ہے، وہ بھی رمضان میں بار بار ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں۔ تو رمضان میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ذرا ڈھنگ سے مال خرچ کریں، بے ڈھنگی سے خرچ کرنا کمال نہیں ہے۔ ضرورت کی جگہ پیسہ لگانا یہ ہے کمال، اپنے جذبے پہ خرچ کرنا یہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اللہ کی منشا پر ضرورت کی جگہ خرچ کرنا یہ آدمی کو اللہ کے پاس نجات دلاتا ہے۔ اس عورت نے، ناچنے والی نے، طائفہ نے کتے کو پانی پلایا، کتے کو پالنا ناجائز ہے،
گھر میں آنے سے فرشتہ نہیں آ سکتا ہے، لیکن وہاں ضرورت کتے کو ہی پلانا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، لہذا وہ طائفہ عورت، وہ ناچنے والی بد کردار، اس کے اوپر رحم کھا کر پانی پلایا، اس نے ایک ضرورت کو پورا کیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ضرورت پر مال خرچ کرنا ہے، عام طور پر اپنی مرضی پہ خرچ کر دیتے ہیں، مسجد میں جو چیزیں ہوتی وہی لالا کر دیتے ہیں۔ تحقیق کر کے دیں، آپ کے جذبے بہت قابل احترام ہیں، سلام کرتے ہیں جذبے کو، لیکن جہاں جو ضرورت وہ دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اسے گولیوں کی ضرورت ہے، انجیکشن کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ اسے پستہ ہاؤس کی بریانی لا کے دے رہے ہیں، یہ کھاؤ، پستہ ہاؤس کی بریانی ہے، روٹیاں بڑے زبردست ہے، بکرے کی بریانی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے تو گولیاں دلانی ہوگی آپ کو۔ ویسے ہی جو ضرورت ہے وہاں پیسہ لگائیں۔ اب یہاں پیسہ وصول کرنے کے لیے بھی لوگ بہت نکلتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں، ہم نے گزشتہ سنا، 4 طرح سے لوگ چندہ کرتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی جاننا اور اپنے چندے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو دھوکے باز ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کی شکل میں چندہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں مسلمان رمضان میں دیتا ہے اور مسلمان کی حیت پر غیر کو بھی رحم آتا ہے، برقع پہن کے مانگتے ہیں، داڑھی ٹوپی رکھ کے مانگتے ہیں، لہذا ہم دیکھیں کہیں وہ دھوکے باز تو نہیں کہ ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تحقیق کر کے دیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ڈاکو اور چور ہوتے ہیں، پورا چندہ اپنے پیٹ میں، اپنے گھر میں، خالی بورڈ لگا دیا لوگوں نے، ایک نہیں کئی لوگ ایسے مل جائیں گے، بورڈ لگا دی، یتیم غریب مسکین بچے پڑھتے ہیں، اس کی بیوی بچوں کے علاوہ اندر کوئی نہیں رہتا ہے، اس کی بیوی بچوں کے علاوہ اندر ہم اسی لائن کے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت تحقیق کر کے دیں۔ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ ڈاکوؤں کی، چوروں کی ہوتی ہے۔ تیسری قسم آدھے چور ہوتے ہیں کہ چندہ کرتے ہیں 70% اپنے جیب میں، آپ نے اگر 100 روپے دیے، 70 روپے اپنے جیب میں ڈالے گا، 30 روپے لے جا کر ادارے کو دے گا۔ ایسوں کو بھی دینا درست نہیں ہے، اس لیے اس طرح کمیشن پر چندہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جو مستحق ہوتے ہیں، اللہ رسول کا ڈر رکھتے ہیں اور جہاں جس طرح پیسہ لگانا لگاتے ہیں، ان لوگوں کو دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اپنے آس پاس کے جو قریبی ادارے ہوتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن پر بھروسہ، انہی کو مال دینا چاہیے، ہر اعلان کرنے والے کو دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں دھوکے میں پڑنا ہے۔ اس طرح اگر رمضان گزاریں گے پلاننگ کے ساتھ، مقصد کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، مال ہمارا صحیح جگہ لگے گا۔ آخری بات، رمضان شاپنگ کے لیے نہیں ہے، شاپنگ رمضان سے پہلے کی جائے گی۔ صحابہ کا معاملہ، زکوٰۃ دیتے تھے رمضان آنے سے پہلے حساب کرتے تھے کہ یہ خبیث دنیا اگر رمضان میں حساب بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم یہ رمضان کی مقدس راتوں کو شاپنگ میں لگاتے ہیں، چپل خریدنے کے لیے الگ دن جاتے ہیں، بیوی کے کپڑے خریدنے کے لیے الگ دن جاتے ہیں، بچوں کی شاپنگ کے لیے الگ دن جاتے ہیں، یہ ہم اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے شاپنگ رمضان سے پہلے کر لی جائے۔ قبر میں جب آئے گا فرشتہ شیروانی نہیں دیکھے گا، ہمارے کپڑے کی عمدگی نہیں دیکھے گا، ہمارے کپڑے کا عمدہ دیکھ کر ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، ہمارے روزے، ہمارے تقوی کو دیکھے گا۔ اچھے کپڑے ملیں گے، رمضان میں ملیں گے، اس لیے اپنے رمضان کو برباد نہ کریں۔ اللہ 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 اللہ